بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 23، یہ پچھلے چیپٹر 9 میں ہم نے 23ویں آیت کا کوئی سلسلہ کیا تھا۔ یہ سورہ بقرہ ہم کر رہے ہیں اور یہ ایپیسوڈ بھی 1 ہے اور چیپٹر 10 ہے۔ اب 23ویں آیت یہاں پر مکمل بیان کی جائے گی، کچھ حصہ ہم نے بیان کیا تھا، اور اس کے بعد 24 اور 25ویں آیت بھی ہم اسی چیپٹر میں کریں گے، چیپٹر نمبر 10 میں، تو ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا 2/23۔ یہ مسلم اصول چلا رہا ہے کہ تمام چیزیں انسانوں کی ذاتی ملکیت میں ہوتی ہی ہیں۔ اب یہاں پر دعویٰ ایک نئی اتنی بڑی عظیم انقلابی چیز سے متعلق خدا خود کہہ رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی ملکیت میں یہ چیزیں ہیں کہ میں اپنی اس ملکیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کیا واقعی یہ جو مالک ہے وہی کہہ رہا ہے، یا انسان خود اپنی طرف سے ایک نیا قانون دے رہا ہے جو اس کے بنائے ہوئے پرانے قوانین کی تردید کر رہا ہے؟ کہیں صورت ایسی تو نہیں ہے؟ تو اس کے ثبوت کی خاطر ہمیں قرآن حمید کی اس دلیل کو سامنے رکھنا ہوگا۔ کوئی ہے جو اس قندیل آسمانی کی طرح اور اس کی مثل ایک بات، ایک آیت، ایک تصور کو بھی پیش کر سکے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام چیزیں، یہ تو مطلب ہے کہ تمام چیزیں انسانوں کی ملکیت میں چلی آتی رہی ہیں، یعنی اس میں جو ملکیت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس ملکیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ اب دوسرے انسان یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار یہ انسان جو آیا ہے پیغمبر نبی، تو یہ اپنی طرف سے کوئی کہہ رہا ہے جس طرح سے لوگ کرتے ہیں، پرانے قوانین کو بدل کر نیا قانون لے آتے ہیں، تو ایسا ہی ہے یا اس کو واقعی کوئی کہنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو یہ بات کہہ رہے تھے تحدی کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی مثل کچھ اور لے آؤ۔ فاتو بے صورت میں مثلہ 2/23، تو پھر ہم اس کی مثل، تو پھر تم اس کی مثل بنا کے لے آؤ۔ قرآن نے مطالبہ دوسرے قرآن کو لانے کا بھی کیا ہے۔ کل عینی اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا 17/88۔ جن و انس تمام کے تمام بھی اگر مل جائیں اور اجتماعی طور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اس قرآن کی مثل کوئی قرآن لے کر آ جائیں تو وہ نہیں لا سکیں گے۔ قل فاتوا بعشر سور من مثلہ مفتریات 11/23۔ اس کی 10 صورتوں کے برابر کی مثل تم لے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین 11/13۔ من دون اللہ، خدا کو نکال کر جس کو جی چاہے بلا لیجیے، لیکن تم یہ نہیں کر سکو گے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین 52/34۔ تم ایک بات ہی، ایک آیت ہی اس جیسی کر کے بتا دو۔ قرآن حکیم کا یہ دعویٰ زمان و مکان کی حدود سے بھی بالا تر ہے۔ قرآن حکیم کی بلاغت اور عظمت کے سلسلے میں لفظ صورت کے لغوی معنی کی وضاحت میں جو کچھ ہے، یہ مفہوم ہے کہ کسی مکان کی ایک منزل کا ہونا، یعنی آپ صورت کو، قرآن مجید کو آپ ایک عمارت تسلیم کریں، صورت کو اس کی ایک منزل تصور کریں، یہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے، تو یہ صورت کہلاتا ہے۔ جو کچھ قرآن کہنا چاہتا ہے یہ مفہوم اس کے اقرب نظر آتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ قرآن زندگی کے مختلف گوشوں، مختلف پہلوؤں کے متعلق رہنمائی دیتا ہے، اور یہ تمام پہلو اور گوشے انسان کی زندگی پر حاوی ہیں، لہٰذا اگر انسان کی زندگی کو ایک عمارت اور ان تمام پہلوؤں اور گوشوں کو اس کی منزلوں سے تعبیر کیا جائے تو ایک کلی ضابطہ بنتا ہے جو اس انسان کی زندگی کے لیے وحی کیا گیا ہے، جس کے مختلف شعبے ہیں، مثلا عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، دنیا کی زندگی، آنے والی زندگی، سیاسی زندگی، ایک دائرے کے اندر بسنے والی ایک جماعت کی زندگی، بین الاقوامی زندگی، عالمگیر انسانیت کی زندگی۔ جیسے یہ ایک عظیم الشان عمارت ہے اور یہ سب اس عمارت کی منزلیں ہیں۔ منزلیں آپ کو بیان کر دی ہیں میں نے کہ معاشرتی زندگی یا معاشی زندگی یا جو کچھ بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ چونکہ قرآن کا یہ اعجاز ہے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے مطابق دوسرا کوئی بھی ہو وہ ایسا کرنے سے عاجز آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن جو ہے نا، یہ اس کا یہ معجزہ ہے، یہ دعویٰ ہی اس کا یہ معجزہ ہے، تو یہ اسی کو آپ قرآن کا معجزہ ہی سمجھیں، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے بھی۔
تو ایسا دنیا کی تاریخ میں اب تک ایسا نہیں ہو سکا کہ کوئی ایسی کتاب آئی ہو، لکھی گئی ہو، یا کوئی انسانوں کے گروپ نے ایسا کوئی قانون بنایا ہو، یا کوئی چارٹر بنایا ہو، یا اقوام متحدہ نے کوئی ایسا چارٹر بنایا ہو جو انسان کی زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو کور کرے۔ یہ نہیں ہو سکا۔ ہوتا ہے کہیں انسان کے بھوک کا علاج کیا گیا، کہیں انسان کی بیماری کا علاج کیا گیا، کہیں انسان کی تعلیم کا علاج کیا گیا، کہیں انسان کے جو بیہیویئر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے مسائل کیا گئے، کہیں جنگوں پر ذہن لڑایا گیا۔ لیکن ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی اقوام متحدہ کی طرح بھی یہ دماغ لڑاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو کچھ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ چاروں کونوں سے مطلب ہے کہ چار کونے تو نہیں ہیں، بہت سارے زاویے ہیں انسان کی زندگی کے، ہر زاویے پر کا توازن برقرار رکھ کر اور پھر اس کا ایک توازن بنایا جائے، یہ ابھی تک تو ممکن نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اگر تم واقعی ایسا کر سکتے ہو تو کر کے بتاؤ، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو یہاں پر میں آج پورا 23ویں آیت میں نے پوری تو نہیں کی، یہ چیپٹر نمبر 10 ہے، اس کا ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس طرح سے آپ کے ساتھ چلوں کہ جلدی جلدی چیپٹر مکمل نہ کروں، بلکہ آہستگی سے تھوڑا سا لیندی ہو جائے گا، لیکن آپ کا ٹائم بھی اتنا ضائع نہیں ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ میں نے سوچا ہے کہ 14 یا 15 منٹ کی ایک ویڈیو بناؤں، اس کو کم کر لوں، چاہے اس میں ایک حصہ ہی ہو، لیکن انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ سلسلہ شاید یہ میں نے چینج کیا ہے، تو اگر یہ صحیح رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو مزید ہم چینج کر سکتے ہیں۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ہم یہاں پر چیپٹر نمبر 10 1 اور آیت نمبر 23 کا ایک حصہ بیان کر کے آئندہ پھر لیں گے۔